इसलिए कि ऐसा वैसा कलाम नहीं पढ़ा जा रहा है, बल्कि इश्क और मोहब्बत का कलाम पढ़ा जा रहा है ना। मोहब्बत से बोल रहे सुभान अल्लाह कि ये रज़ा सब ले रज़ा ले रज़ा ले रज़ा ये रज़ा सब चले मदीने को ये रज़ा सब चले मदीने को ये रज़ा सब चले मदीने को। जिसका बड़ा हाथ हो उसको भेजिए, है ना, इसलिए कि हमको झुकना पड़ रहा है और झुक कर लेने में हमें अच्छा नहीं लगता है ना। हाँ, कि मैं पैसे के लिए झुकूं, हाँ इसके लिए मैं नहीं झुकता। आप किसी बड़े लोग से फिरवाइए, है ना, वापस से बोलते हैं क्या सुभान अल्लाह कि ये रज़ा सब चले मदीने को ये रज़ा सब चले मदीने को ये रज़ा सब
दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं यहाँ से नात का खूबसूरत मतला पढ़ता हूँ, मोहब्बत के साथ मुलाहिजा फरमाएं। मेंबर शरीफ पे हुज्जाज इकराम का एक असीम काफिला है माशाअल्लाह। और एक दो लोग हैं जो मदीना नहीं देखे हैं, बल्कि सारे लोग मदीना देख कर आए हैं, है ना। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, एक मतला पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि दो आलम की है सबसे अच्छी जगह, है ना, सुनिएगा। कि दो आलम की है सबसे अच्छी जगह, दो आलम की है सबसे अच्छी जगह, मदीने चले जाइए। सुनिएगा, मैं बयान पर हुज्जाज और तमाम के हवाले से मतला पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि दो आलम की है सबसे अच्छी जगह, मदीने चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए। दो आलम की है सबसे अच्छी जगह, मदीने चले जाइए। नवाज़े नवाज़े अगर आपको किबरिया, नवाज़े अगर आपको किबरिया, मदीने चले जाइए, मदीने चले जाइए, चले जाइए, मदीने चले जाइए। तो आलम की है सबसे अच्छी जगह, मदीने चले जाइए। अब यहाँ से शेर पढ़ता हूँ, लेकिन मैं आप नाराज हो गए क्या? नहीं लग रहा है, हाँ निकल दिया तो आप नाराज हो गए। अब नाराज अगर नहीं है तो मैं देखता हूँ कि आप क्या करते हैं ना। अब एक शेर सुनिए, पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मदीने चले जाइए, सखी कोई आता के जैसा नहीं है ना। वापस बोले सुभान अल्लाह। कि सखी कोई आता के जैसा नहीं है, सखी कोई आता के जैसा नहीं है। वहाँ कोई मायूस होता नहीं है, वहाँ कोई मायूस होता नहीं है। सखी कोई आता के जैसा नहीं है, वहाँ कोई मायूस होता नहीं है। यही आपसे है, यही आपसे है, यही आपसे है मेरा मशवरा, मदीने चले जाइए। यही आपसे है मेरा मशवरा, मदीने चले जाइए, चले जाइए, मदीने चले जाइए। यही आपसे है मेरा मशवरा, मदीने चले जाइए। अब एक शेर मैं हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती मोहम्मद साहब के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ, और ये शेर इतना अच्छा है कि मुफ्ती साहब खुद सुनेंगे तो मचल जाएंगे, है ना। वापस से एक बार बोल दो सुभान अल्लाह। कि चमन तुझसे गाते हैं सब गाने वाले, है ना। जैसा शेर वैसे लोगों के हवाले से, है ना। सुनिए। चमन तुझसे गाते हैं सब गाने वाले, चमन तुझसे गाते हैं सब गाने वाले। मेरा दिल चमका के चमकाने वाले, मेरा दिल चमका के चमकाने वाले। चमन तुझसे गाते हैं सब गाने वाले, मेरा दिल चमका के चमकाने वाले।
माशाअल्लाह आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आज मुफ्ती साहब की तरफ से आज मिल गया माशाअल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब नमाज दिए तो आप लोग क्या है अरे मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह है ना। शेर इतना अच्छा है कि मुफ्ती साहब नमाज में तो मजबूर हो गए हैं मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जो है रज़ा ने वही लिख दिया मदीने चले जाइए। और एक और अच्छा शेर सुनिएगा कि हरम की ज़मीन कदम रख चलना उजाले ग्राम के हवाले से हरम की ज़मीन कदम रख चलना हरम की ज़मीन कदम रख चलना। अरे सरे कमाता है वो जाने वाले अरे सरे कमाता है वो जाने वाले हरम की ज़मीन कदम रख चलना। अरे सरे कमाता है वो जाने वाले अरे सरे कमाता है वो जाने वाले। अब दिए सिखा कर गए हैं रज़ा मदीने चलो जाइए। अब दिए सिखा कर गए हैं रज़ा मदीने चलो जाइए मदीने चलो जाइए। मोहब्बत का ख्याल करते हुए एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ मोहब्बत के साथ मुलाहिजा फरमाए। एक बार मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। सुनिए कि मदद के लिए हाथ देता नहीं है मदद के लिए हाथ देता नहीं है किसी का कोई साथ देता नहीं है। मदद के लिए हाथ देता नहीं है मदद के लिए हाथ देता नहीं है किसी का कोई साथ देता नहीं है किसी का कोई साथ देता नहीं है। मन लगे दुनिया बड़ी बेवफा मदीने चले जाइए। मन लगे दुनिया बड़ी बेवफा मदीने चले जाइए। आलम की है सबसे अच्छी जगह मदीने चले मैं बेगन किसी लम्हे ताखिर के आलिम नबील फाजिल जलील नाशिर शफ़ी आला हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती महमूद अहमद साहब क़िबला की बारगाह में बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी नासिहाना तकरीर से हम सामाईन के कुलूब को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। उनका इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हज़रत जश्न ईद मिलादुन नबी नारे तकबीर नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन
وعلى آله وصحبه أجمعين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. سبحان اللہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. رفیقان گرامی، آج کی اس مجلس کا انعقاد عالی جناب الحاج سید محبوب عالم صاحب نے اور ان کے صاحبزادوں نے اپنے بڑے بیٹے اور اپنے بڑے بھائی سید مشہور عالم حسین مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کیا ہے. 2 یا 3 سال پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. دعا کر لیجیے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. مختصر سی عمر گزاری انہوں نے، مگر بہت ہی بااخلاق اور باشعور انسانوں جیسی زندگی گزاری. دنیاوی معاملات میں اکثر ان سے مشورہ لیتا تھا اور دینی معاملات میں وہ ہم سے مشورہ لیتے تھے. حاجی نظام صاحب، حاجی معین الدین صاحب، شاہد عالم صاحب، یہ سب کا حلقہ احباب تھا. آپ احباب کے حلقے سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ دینی اعتبار سے کیسا مزاج رکھتے تھے. اس لیے ان کے جانے کا دکھ صرف حاجی صاحب کو نہیں، ہم سب لوگوں کو ہے. اللہ رب العزت ان کی قبر پہ رحمت و نور کی بارشیں نازل فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آخری ملاقات بنارس کے ہاسپٹل میں ہوئی. حاجی معین الدین صاحب وہاں تشریف فرما تھے. نیم غشی کی حالت تھی. حاجی صاحب نے چلتے ہوئے کہا کہ مفتی صاحب جا رہے ہیں، ہاتھ ملاؤ، نذرانہ وذرانہ دو. یہ جملہ انہوں نے ذراہ مذاق کہا تاکہ یہ کچھ بیدار ہو جائے، مگر حالت بہت خستہ ہو چکی تھی. ہاتھ بڑھایا مسافر کے لیے، زبان سے کوئی بہت زیادہ وہ نہ کہہ سکے. اس کے بعد دلی گئے مگر دلی میں بھی انہیں صحت نہ مل سکی اور اپنے رب کو وہ پیارے ہو گئے.
اللہ پاک ان کے اعمال خیر کو قبول فرمائے، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ حاجی معین الدین خان صاحب مرحوم بڑے نیک، بڑے صالح اور اس پورے خطے کی انتہائی دیندار شخصیت کا نام ہے۔ ان کے بغل میں انہیں آخری آرام گاہ کی جگہ ملی ہے۔ آدمی اگر کسی صالح کی قبر کے بغل میں ہو تو بغل والے کی قبر پہ جو رحمتیں اترتی ہیں وہ آس پاس کی قبر والوں پر بھی ان رحمتوں کا حصہ پہنچتا ہے۔ تو مجھے اللہ کی رحمت سے کامل یقین ہے کہ حاجی معین الدین خان صاحب کی قبر کی برکت سے اللہ پاک ان کے اوپر بھی اپنی رحمتیں برسا رہا ہوگا اور ان کی برزخی زندگی کو بھی اس نے اپنی رحمتوں سے معمور فرمایا ہوگا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج سپریم کورٹ کی طرف سے بڑا اہم فیصلہ آیا ہے۔ اتر پردیش کے مدارس کا معاملہ جو سپریم کورٹ میں زیر غور تھا، سپریم کورٹ نے مدارس کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مدارس کے خلاف ہوتا تو پورے ہندوستان کے مدارس بند ہو جاتے۔ گورنمنٹ سے جو امداد یافتہ مدارس ہیں صرف انہی پہ اثر نہیں پڑتا بلکہ نجی طور سے بھی جو مدارس چلائے جا رہے ہیں وہ سارے مدارس بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا کروڑوں بار شکریہ ادا کیجیے کہ اس نے مدارس کو بچا لیا، اس نے دینی تعلیم کو بچا لیا، بلفظ دیگر اس نے ہندوستان سے اسلام کو مٹنے سے بچا لیا۔ ڈاکٹر اقبال نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے مدارس کو رہنے دو، انہی مدارس سے اسلام زندہ ہے۔ تاج محل کی دیواروں سے اور لال قلعہ کی دیواروں سے اسلام محفوظ نہیں ہے۔ غرناطہ اور اسپین کے مدارس مٹ گئے تو کئی سو سال تک حکومت کے باوجود آج ان ممالک سے اسلام کا نشان مٹ گیا۔ تو مدارس پر اگر خدا نخواستہ پابندی لگ جاتی اور دینی تعلیم کو اگر بچوں کے مولک ادھیکاروں کا ہنن قرار دے دیا جاتا سپریم کورٹ کی جانب سے تو سپریم کورٹ کے فیصلے پورے ملک پہ نافذ ہوتے تھے، پورے ملک کے مدارس بند ہو جاتے تھے اور دین و سنت کی جو روشنی باقی ہے ہندوستان میں 25-50 سال کے بعد وہ روشنی دھیرے دھیرے بہت کم ہو جاتی یا ختم ہو جاتی۔ تو پوری امت مسلمہ کے لیے یہ بڑی خوشیوں کا دن ہے، بہت سی مسرتوں کا دن ہے کہ اللہ پاک نے مدارس کی حفاظت فرمائی اور ہندوستان کی سب سے بڑی کچہری کو اللہ پاک نے مدارس کے حق میں فیصلے کی توفیق دی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
آسام کے 700 مدارس بند کر دیے گئے۔ مدارس کو اسکول میں کنورٹ کر دیا گیا، یعنی اسکول کا جو سلیبس ہے وہی سلیبس پڑھایا جا رہا ہے۔ جو پڑھانے والے ٹیچر تھے ان کو بھی اسکولوں میں بانٹ دیا گیا، شفٹ کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں 2 سال سے وہ مقدمہ چل رہا ہے، مگر اس کی سماعت کی نوبت ہی آج تک نہیں آ سکی۔ تو اتر پردیش کی حکومت کو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ مدارس کی آسام کی طرز پر ہم اتر پردیش کے مدارس کو بھی اسکول میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ جگہ جگہ چھاپے ماری ہو رہی تھی، جگہ جگہ مدارس کا سروے کر کے ان سے مانیتا کا کاغذ مانگا جا رہا تھا۔ چھوٹی سی جگہ چلکا ٹاپ، وہاں لوگ سروے کرنے آئے۔ شکتی نگر میں ایک مکتب سا چھوٹا سا چلتا تھا، رابرٹس گنج کے ادھیکاری وہاں جانچ کرنے آئے۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف حکومت سے امداد پانے والے مدارس ہی خطرے میں تھے، غیر مانیتا پراپت مدارس بھی حکومت کے نشانے میں تھے۔ اور الہ آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ مدارس کی جو تعلیم ہے وہ بچوں کے مولک ادھیکاروں کا ہنن ہے۔ اس لیے مدارس میں جو 17 لاکھ بچے پڑھتے ہیں ان کو قریب کے اسکولوں میں شفٹ کر دیا جائے۔ یہ الہ آباد ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ کا فیصلہ تھا۔ خدا نخواستہ اگر سپریم کورٹ نے اسی فیصلے کو بحال رکھا ہوتا کہ جتنے طلباء یہاں بیٹھے ہیں کسی بھی طالب علم کو ہم یہاں نہیں رکھ سکتے تھے، کبھی بھی حکومت کے کارندے آ کر ذمہ داروں کو گرفتار کر کے لے جاتے کہ آپ تو مذہبی تعلیم دے رہے ہیں۔ لاکھوں لاکھ مدارس ویران ہو جاتے ہیں۔ تو بہت بڑی خوشی اللہ پاک نے امت مسلمہ کو بخشی ہے۔ ہم سب کو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ حافظ منیر الدین صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں اور اس شہر کی بڑی دینی شخصیت اور علمی شخصیت حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد صاحب وہ بھی جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا الحاج مشتاق احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت علامہ مولانا ساجد حسین صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں۔ پھر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ غوث اعظم کی منقبت کے 2-3 شعر سماعت کرنا ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد المعدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله ہاتھ پکڑا ہے تو نبھانا یا ہاتھ پکڑا ہے تو تاشر نبھانا یا اب کسی حال میں دامن نہ چھڑانا یا اب کسی حال میں تیرے جلووں سے ہے کتنے ہی شبستان روشن تیرے جلووں سے ہے کتنے ہی شبستان روشن کوئی ایک شمع میرے دل میں جلانا کوئی ایک شمع میرے دل میں جلانا یا ہاتھ پکڑا ہے تو اور اس منقبت کا یہ سب سے خوبصورت شعر ہے کبھی آنکھوں میں کبھی خانہ دل میں رہنا کبھی آنکھوں میں کبھی خانہ دل میں رہنا روح بن کر میری روح بن کر میری رگ رگ میں سمانا مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت روح بن کر میری رگ رگ میں سمانا یا غوث اب کسی حال میں اور آخر شعر نسبت حلقہ بگوشی کا کرم رہے جائے
سيدنا ومولانا محمد المعلم الجد والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. مجھے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دینی تھی، مگر اسرائیل ایران کے جنگ کے خطرے کی وجہ سے فلائٹ کینسل ہو گئی. مگر آج بھی میں صبح و شام وہی کے تصور میں ڈوبا رہتا اور دل کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ قلق ہے کہ پتہ نہیں کون سی غلطی ہوئی کہ اس نے حاضری نہ مل سکا. اللہ رب العزت ہم سب کو اس بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی ایک بڑے مفسر اور محدث گزرے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا 1272 میں پیدا ہوئے اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا انتقال 1225 ہجری میں ہوا. 1272 سے 1225 کو گھٹائیے تو 47 سال کا فرق ہے دونوں بزرگوں میں. یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 47 سال پہلے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا انتقال ہوا. ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے تفسیر مظہری، 10-12 جلدوں میں ہے. تصوف، تفسیر اور علم حدیث پر انتہائی جامع کتاب ہے. اگر قرآنی آیتوں کی تشریح ساتھ ہی ساتھ تصوف کے مسائل کی وضاحت پڑھنی ہو، دیکھنی ہو تو 3 تفسیریں آپ پیش نظر رکھ سکتے ہیں. تفسیر روح البیان، تفسیر روح المعانی اور تفسیر مظہری. یہ سب اعلیٰ حضرت سے پہلے کے ہیں. تفسیر مظہری کے جو مصنف ہیں قاضی ثناء اللہ، ان کی ایک کتاب ہے تذکرۃ الموتى والقبور.
بلکہ ان کی کتاب ہے السیف المسلول. اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے غوثیت کبریٰ کے مقام پر سب سے پہلے حضرت علی کو فائز کیا، مگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی تشریح بہت ایمان افروز ہے. انہوں نے الملفوظ میں لکھا اعلیٰ حضرت نے کہ غوث ہر غوث میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی سب سے پہلے غوثیت کبریٰ پر مقام نبوت کے ساتھ ولایت کے سب سے اعلیٰ مقام پر اللہ پاک نے ہمارے آقا کو فائز فرمایا. غوث ہر غوث ہمارے آقا ہیں. فرمایا کہ ان کے دو وزیر، ایک وزیر حضرت ابو بکر، دوسرے وزیر حضرت عمر، اور ولایت کی دنیا میں جو وزیر دست چپ ہوتے ہیں بائیں ہاتھ والے وزیر، ان کا مقام دائیں ہاتھ والے وزیر سے اونچا ہوتا ہے. تو لکھا کہ وزیر دست چپ حضرت ابو بکر بنائے گئے، وزیر دست راست حضرت عمر بنائے گئے. آقا کے بعد اللہ نے غوثیت کبریٰ کے مقام پر حضرت ابو بکر کو فائز کیا، ان کے بعد حضرت عمر کو، ان کے بعد حضرت عثمان کو، ان کے بعد حضرت علی کو غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز کیا. تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا کہ حضرت علی سے غوثیت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہوا، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ نہیں، حضور سے غوثیت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہوا. چونکہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے. تو خلافت میں ترتیب حضرت ابو بکر، ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان. تو جب ترتیب خلافت یہ ہے تو ترتیب فضیلت بھی یہی ہے. لہذا حضرت علی مرتضیٰ سے غوثیت کبریٰ کا آغاز نہیں ہوا، بلکہ حضرت ہمارے آقا سے آغاز ہوا، اور ان کے بعد 3 صحابہ بنائے گئے، پھر حضرت علی بنے. خیر، اس کے بعد انہوں نے 12 غوث کا نام لیا. حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوئے. امام حسن کے بعد امام حسین فائز ہوئے. امام حسین کے بعد امام زین العابدین غوث اعظم بنائے گئے. امام زین العابدین کے بعد امام محمد باقر، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم، ان کے بعد امام محمد نقی، ان کے بعد امام محمد علی تقی، اور ان کے بعد امام حسن عسکری. امام حسن عسکری یہ غوثیت کبریٰ پر فائز کیے گئے. امام حسن عسکری کا انتقال 260 ہجری میں ہوا، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 470 میں پیدا ہوئے. 260 ہجری سے لے کر 470 ہجری تک، یعنی 210 سال تک یہ منصب خالی رہا. ولی پیدا ہوتے رہے، صالحین کی آمد ہوتی رہی، ولایت کے ذریعے رشد و ہدایت کا کام انجام پاتا رہا. مگر امام حسن عسکری کے بعد
غوثیت کبریٰ کے مقام پر کسی بھی ولی کو اللہ نے فائز نہیں کیا۔ جب 470 ہجری میں شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے، تب اللہ پاک نے شیخ عبد القادر جیلانی کو غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز فرمایا، اور قاضی ثناء اللہ نے اسی میں لکھا ہے السیف المسلول میں کہ اب شیخ عبد القادر جیلانی ہی اس مقام پر رہیں گے، جب قیامت قریب آئے گی امام مہدی تشریف لائیں گے، تب یہ مقام اور یہ منصب ان کے سپرد کیا جائے گا۔ اب آپ ذرا سوچیں، 470 سے لے کر 1446 ہجری کا زمانہ چل رہا ہے، 900 سال گزر گئے، ہے نا؟ غوث اعظم ہی غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہیں، 900 سال گزر گئے، اور امام مہدی کے آنے میں پتہ نہیں کتنا زمانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے الملفوظ میں لکھا ہے کہ مجھے بعض علوم سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ سن 1900 ہجری میں کوئی اسلامی خلافت باقی نہیں رہے گی دنیا میں، تب امام مہدی کی آمد ہوگی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی، اور ان کے بعد قیامت کا قیام ہو جائے گا۔ تو 1900 ہجری کا اندازہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، ابھی چل رہا ہے 1400، یعنی 900 سال سے غوثیت کبریٰ کے مقام پر شیخ عبد القادر جیلانی فائز ہیں، اور آنے والے 500 سال تک ایک اندازہ شیخ عبد القادر جیلانی ہی اس منصب پر فائز رہیں گے۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی کو صرف غوث نہیں کہتے بلکہ غوث اعظم کہا کرتے ہیں، کیونکہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر اتنا لمبا زمانہ صرف شیخ عبد القادر جیلانی کو ملا، اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ غوثیت کا منصب ہے کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک رسالہ لکھا ہے القول الدال فی وجود الاقطاب والابدال۔ القول الدال یعنی دنیا میں غوث و قطب موجود ہیں، وہابیہ اس کا انکار کرتے ہیں، دیوبندی غوث و قطب کے نظام کو قبول نہیں کرتے، تو علامہ جلال الدین سیوطی نے 911 ہجری میں ایک رسالہ لکھا ہے القول الدال فی وجود الاقطاب والابدال، کہ اس دنیا میں غوث و قطب موجود ہیں۔ اور اسی موضوع پر علامہ ابن عابدین شامی نے ایک کتاب لکھی ہے الخبر الدال علی وجود الاقطاب والابدال۔ ان کی کتاب کا نام القول الدال اور ان کی کتاب کا نام الخبر الدال علی وجود الاقطاب والابدال۔ اس کتاب میں درجنوں حدیثیں علامہ جلال الدین سیوطی نے نقل کی ہیں، بہم ترزقون، انہی اقطاب کی برکت سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، وبہم تمطرون، اور انہی کی برکت سے تمہارے اوپر بارش ہوتی ہے۔ یہ آقا فرماتے ہیں کہ انہی کی برکت سے تمہیں رزق ملتا ہے، انہی کی برکت سے تمہارے اوپر بارش ہوتی ہے، وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ، اور انہی کی برکت سے تمہیں دشمنوں پر کامیابی دی جاتی ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ ایک دنیا کا ظاہری نظام ہے، یہ وارڈ ممبر ہے، وارڈ کا کام دیکھے گا،
یہ شہر کا چیئرمین ہے، یہ شہر کا انتظام دیکھے گا، یہ صوبے کا مکھ منتری ہے، یہ صوبے کے فلاحی امور کی نگرانی کرے گا، یہ ملک کا وزیر اعظم ہے، یہ پورے ملک میں فلاحی امور کی ذمہ داری ادا کرے گا۔ یہ دنیا کا ظاہری نظام ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایک باطنی نظام چلتا ہے۔ ہر علاقے کے قطب ہوتے ہیں، ہر علاقے میں ابدال ہوتے ہیں، اور ان سارے اقطاب و اودال کے جو صدر نشین ہوتے ہیں ان کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ دنیائے ولایت کے سارے نظام کے نگران اعلیٰ ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں ولایت تقسیم ہوتی ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں سے تقسیم ہوتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے سنا ہوگا، کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، حضرت خضر علیہ السلام آئے غوث اعظم کے پاس، کہا حضور فلاں علاقے کے قطب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کسی کو اس کی جگہ مقرر کر دیجئے۔ غوث اعظم نے فرمایا رات کا وقت ہے، صبح ہوتی ہے تو دیکھتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جو قول راجح کے مطابق نبی ہیں، انہوں نے فرمایا اگر رات بھر میں وہ علاقہ غرق ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا فلاں کمرے میں ایک آدمی ہے، اسے لے جائیے۔ اس کمرے میں چور آیا تھا، غوث اعظم کے گھر میں چور آیا تھا، کچھ نہ ملا تو کہیں کنارے میں دبک کے بیٹھا ہوا تھا۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ اس کو لے جائیے، اس علاقے کا قطب میں اسی کو مقرر کرتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام پہنچے، کہا چلیے آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی نے فلاں علاقے کا قطب مقرر کیا۔ اس چور نے کہا کیا مذاق کرتے ہیں آپ، ایسی کیا بات ارشاد فرماتے ہیں آپ، میں تو چوری کرنے آیا ہوں، میں کیسے قطب ہو سکتا ہوں؟ سمجھ رہے مذاق کا لفظ شاید مناسب نہیں، استغفر اللہ، یہ کیا بات ارشاد فرماتے ہیں آپ، میں تو چوری کرنے آیا تھا، میں تو چور ہوں، میں کیسے وہاں کا قطب بن سکتا ہوں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا پہلے چور تھے، اب تم کو شیخ عبد القادر جیلانی نے قطب بنا دیا۔ سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تو ہر علاقے میں قطب ہوتے ہیں، انہی کی برکت سے بارش ہوتی ہے، انہی کی برکت سے زمین سے پودے اگتے ہیں، انہی کی برکت سے انسانوں کو رزق ملتا ہے۔ اور غوث و قطب تو بہت اونچی شان والے لوگ ہیں۔ بچوں کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا بہم ترزقون، بچوں اور بوڑھوں کی عزت کرو، کیونکہ انہی بچوں اور بوڑھوں کی برکت سے تم کو رزق دیا جاتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ بچوں اور بوڑھوں کی عزت کرو کیونکہ انہی کی برکت سے تم کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو ہر علاقے کے قطب ہوتے ہیں، اور تمام اقطاب کی ذمہ داری شیخ عبد القادر جیلانی کے سپرد فرمائی گئی ہے۔ دنیا میں جہاں کسی کو بھی من جانب اللہ ولایت ملتی ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں سے ملتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ولایت ملنے کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی ٹوپی ہے جو پہنا دی جاتی ہے؟ ولایت کا مطلب بزرگی جس کو بھی ملتی ہے۔ ولایت کس کو ملے گی؟ جو صاحب ایمان ہو۔ ولایت اسے ملے گی جو نیکیوں کا خوگر ہو۔ ولایت اسے ملے گی جو برائیوں سے بچتا ہو۔ ولایت اسے ملے گی جو بدعات سے احتراز کرتا ہو۔
غوث اعظم ولایت تقسیم کرتے ہیں پوری دنیا میں، گویا غوث اعظم کو اللہ نے یہ علم دیا ہے کہ دنیا کے کس خطے میں کون کون لوگ صاحب ایمان ہیں، کس خطے میں کون کون لوگ صاحب تقوی ہیں، انہیں اللہ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ دنیا کے کس خطے کے مسلمانوں کے ایمان کا معیار کتنا اونچا ہے، کروڑوں انسانوں میں کون ولایت پائے ملنے کا مستحق ہے۔ جب تک ان چیزوں کی خبر نہیں ہوگی ولایت تقسیم کیسے ہوگی؟ اس لیے میرے بھائیوں، ان نادانوں کو پیغمبر کے علم غیب پر یقین نہیں ہوتا۔ پیغمبر کی شان تو بہت اونچی ہے، غوث اعظم ساری کائنات کو یوں دیکھتے ہیں جیسے کوئی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتا ہے۔ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے پیدا کردہ اس روئے زمین کو یوں دیکھتا ہوں جیسے کوئی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ ایک بار دیکھ لیا بات ختم ہو گئی، شام کو نظر پڑ گئی بات ختم ہو گئی، اعلیٰ حکم اتصالی، لگاتار میں دیکھا کرتا ہوں، مسلسل دیکھا کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا الملفوظ میں، حضور غوث کو دنیا کے حالات کا علم مراقبے کے بعد ہوتا ہے یا ان کے علم کی کیا شکل ہوتی ہے؟ تو فرمایا غوث کو روئے زمین کا علم ہمیشہ پیش نظر رہتا ہے، انہیں کسی مراقبہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سائل نے پوچھا حضور کیا ہر زمانے میں غوث ہوتے ہیں؟ تو فرمایا غوث نہ رہے تو آسمان قائم نہیں رہے گا، غوث نہ رہے تو آسمان قائم نہیں رہے گا۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے آقا کے بارے میں فرمایا، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ آسمان کا جو خیمہ لگا ہوا ہے یہ نبی کے نام کی برکت سے لگا ہوا ہے، اور اگر اس دنیا میں انسانی زندگی میں حرارت باقی ہے تو یہ پیغمبر کے نام کی برکت سے باقی ہے۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے۔ نبوت کی شان تو بہت اونچی ہے، جو غوثیت کے مقام پر فائز ہیں ان کی یہ شان ہے کہ اگر وہ نہ رہے تو آسمان باقی نہ رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کے کسی بھی گوشے میں اگر کسی کو ولایت کا کچھ بھی حصہ ملتا ہے تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، ان سے محبت کی روشنی اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، تبھی جا کر اللہ کی بارگاہ سے اسے ولایت کی نعمت ملتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھیں، اتنا عشق، اتنی محبت، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ ہم لوگوں نے تو غوث اعظم کی عظمت اعلیٰ حضرت سے سیکھی ہے، ہم لوگوں نے انہی کو پڑھ کر جانا ہے۔ اب تھوڑی موڑی آنکھ کھلی ہے تو دوسرے بزرگوں کی تصنیفات سے بھی کچھ روشنی حاصل کرنے کی توفیق ملی ہے، مگر اعلیٰ حضرت کی آپ کتابیں پڑھیں تو سطر سطر سے غوث اعظم کا عشق پھوٹتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مدنی میاں نام سنا؟ ہاشمی میاں، مدنی میاں ہندوستان کے بڑے جلیل القدر علماء کا نام تھا، بلکہ آج کی دنیا میں مدنی میاں کو شیخ الاسلام کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام سید محمد مدنی اشرفی
इनके वालिद का नाम है मुहद्दिस आज़म हिंद। समझ रहे हैं? मुहद्दिस आज़म हिंद, ये आला हजरत के शागिर्द हैं। फतवा नवेसी सीखने के लिए बरेली शरीफ तशरीफ ले गए। खुतबा सदारत नागपुर में वो लिखते हैं कि मैंने फला जगह इल्म हासिल किया, फला जगह इल्म हासिल किया, मगर मैं जब आला हजरत की खिदमत में पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी समुंदर के किनारे आ गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं इल्म के किसी समुंदर के किनारे आ गया। सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं, मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं, यानी शेखुल इस्लाम मदनी मियाँ के वालिद फरमाते हैं, अक्सर ऐसा होता कि कहीं से कोई फतवा आता, मैं फतवे का जवाब लिखता, हवाले तलाश करके हवाले की इबारतों को नकल करता, मगर आला हजरत की बारगाह में मैं ऐसा शौक हो गया था कि मैं जानबूझ के जाके कहता, हुजूर ऐसा ऐसा फतवा आया है, उसमें हवाले की इबारतों की ज़रूरत है। हुजूर हवाले की इबारतें इरशाद फरमाई जाए, कहाँ मिलेंगी? तो आला हजरत फरमाते, फला किताब की फला जिल्द के फला सफ़े पर, सफ़े के दाहिनी जानिब आप उसको खोल कर देखिए, ये इबारत आपको वहाँ मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं कि मैं दंग रह जाता कि इतना याद कैसे है आला हजरत को। मैं उनसे अर्ज करता, हुजूर ये इल्म की शान आपको कहाँ से मिली? तो गौस आला हजरत फरमाते, मेरा अपना कुछ नहीं है, ये सब आपके बाबा जान हुजूर गौसे आजम का सदका है। कहिए सुभान अल्लाह। ये सब आपके बाबा जान हुजूर गौसे आजम का सदका है। सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, फरमाते थे आला हजरत कि मैं गौसे आजम के हाथ में यूं हूं जैसे किसी लिखने वाले के हाथ में कलम होता है। वो जैसा हुक्म देते हैं उन्हीं के मुताबिक मेरा कलम चला करता है। जैसे लिखने वाले के हाथ में कलम होता है, उसी तरह गौसे आजम के हाथ में अहमद रजा है। मुझे जिस खिदमत का हुक्म होता है मैं वही खिदमत अंजाम देता हूँ। सुभान अल्लाह। ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत। क्यों इतनी मोहब्बत है? इसलिए कि वलायत उन्हीं के दरवाजे से मिलती है, ईमान उन्हीं की चौखट से मिलता है, तकवा और परहेजगारी की रोशनी उन्हीं के दरवाजे करम से मिलती है। इसलिए कोई कितनी भी अंगूठियां पहन ले, कोई कितने बड़े बड़े बाल रख ले, कितना भी रक्स कर ले, लेकिन अगर गौसे आजम की मोहब्बत उसके दिल में नहीं है तो वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। क्योंकि वलायत तो उन्हीं के करम से मिलती है, उन्हीं के दस्ते मुबारक से मिलती है। सुभान अल्लाह। सैयद मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको लोग मलिकुल उलमा कहते हैं, बिहार शरीफ पटना में मज़ार है उनका। आला हजरत के उलूम के सच्चे वारिस, इल्म तौक़ीद के वो माहिर, इल्म हैअत के वो माहिर, इल्म हदीस के वो माहिर। बुखारी शरीफ की तर्ज पर उन्होंने, जैसे वो सहीहुल बुखारी है, उसी तरह फ़िक़्ह हनफ़ी की ताईद पर मुश्तमिल हदीसों का एक ज़ख़ीरा जमा किया, सहीहुल बिहारी। आला हज़रत के शहर बरेली शरीफ का जो टाइम टेबल बनता था रमज़ान शरीफ का, वो मलिकुल उलमा आला हज़रत बना कर भेजा।
मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बना कर भेजा करते थे। समझ रहे हैं? चूँकि आला हजरत की इतनी दीनी मसरूफियत थी, फतवा नवेसी और किताबों की तसनीफ़ व तालीफ में इतना मशगूल रहते थे कि आला हजरत ने रमज़ान का टाइम बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं को दे रखी थी। जब रमज़ान का टाइम टेबल बनकर आता, आला हजरत उस पर नज़र फरमाते तो सही का निशान लगाया, सही का निशान लगाया। एक जगह आला हजरत ने सही का निशान न लगाकर खैर लिखा, खैर यानी कोई बात नहीं। तो मलिकुल उलमा फरमाते हैं कि मैंने वो जब दोबारा चार्ट देखा तो मुझे शुबहा हुआ कि क्या इस दिन का टाइम गलत है कि आला हजरत ने खैर लिखा है। दोबारा मैंने उस दिन का टाइम निकालना शुरू किया तो आधे सेकेंड का फर्क मिला। आला हजरत ने आधे सेकेंड की वजह से खैर का निशान, सही का निशान नहीं लगाया, बल्कि वहां क्या लिखा, खैर। ठीक है, कोई बात नहीं। ये आला हजरत की तहकीक की शान थी, ये आला हजरत के इल्म का मकाम था। आधे सेकेंड का फर्क, खैर। मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी लिखते हैं कि एक साहब ने गौसे आज़म के तोशा शरीफ की नियाज कराई, और हम लोग जो तोशा शरीफ की नियाज करते हैं तो उसमें 111 बार कलमा तमजीद पढ़ते हैं, 111 बार सूरह फातिहा पढ़ते हैं, 1011 बार सूरह अलम नशरा पढ़ते हैं, 111 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ते हैं, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी पढ़ते हैं, एक बार सूरह यासीन शरीफ पढ़ते हैं। पढ़ने में आधा घंटा 45 मिनट लगता है जब 4, 5, 7 लोग मिलके पढ़े तो। मगर आला हजरत का ये मशरब था कि ये शीरीनी खुद ही काफी है नियाज के लिए। इसलिए हयात आला हजरत में तोशा शरीफ की नियाज का जो तरीका आला हजरत से मनकूल है कि शीरीनी बनकर आ गई, आला हजरत की खिदमत में पेश हुई, आला हजरत ने फरमाया सब लोग खड़े होइए। सब लोग बगदाद शरीफ की तरफ रुख करके खड़े हो गए। आला हजरत ने एक बार सूरह फातिहा, एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ी, 11 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ा और हाथ उठाकर आपने इसाले सवाब किया। समझ रहे? सिर्फ इतना पढ़ा गया। खैर, उसके बाद शीरीनी तकसीम की गई। लोगों ने शीरीनी जब खा ली तो मलिकुल उलमा फरमाते हैं कि अचानक आला हजरत तख्त से नीचे उतरे और उकड़ू बैठकर, घुटने के बल बैठकर, जमीन पे हाथ रखकर जुबान से कोई चीज उठाने लगे। हम लोग हैरत में पड़ गए कि ये नीचे उतरकर आला हजरत जुबान से क्या उठा रहे हैं। कहा हुजूर हुक्म होता हम लोग वो काम कर देते। कहा जब गौर से देखा तो शीरीनी का थोड़ा सा हिस्सा नीचे गिर गया था जिसे आला हजरत जमीन पे बैठकर अपनी जुबान से उठा रहे थे। ऐसा इश्क कहीं मिलेगा आपको? हम लोग रेडीमेड आशिक हैं। 11वीं शरीफ का मौका आया, एक मुर्गा खरीद कर ले आए, नियाज पेश कर दी, फिर साल भर हमको फिक्र नहीं रहती। मगर कैसा अदब था आला हजरत के दिल में, कैसी मोहब्बत थी शेख अब्दुल कादिर जीलानी से। शीरीनी का थोड़ा सा हिस्सा गिरा तो ये नहीं कि किसी शागिर्द से कहते कि उठा लो उसको, खुद नीचे उतरे, जमीन पर घुटने के बल बैठे, उसके बाद हाथ जमीन पे रखकर जुबान से शीरीनी के टुकड़े को उठाया। मलिकुल उलमा फरमाते हैं कि हम लोगों का दिल गौसे आजम की अकीदत और मोहब्बत से बिल्कुल सरशार हो गया। सुभान अल्लाह। हमारे और आपके घरों में इस बात का कोई लिहाज नहीं रखा जाता कि पांव उत्तर की तरफ हो कि दक्षिण की तरफ हो। होता है? इतना लिहाज होता है कि पश्चिम की तरफ न हो।
बाकी पाँव हमारा उत्तर की तरफ हो कि दक्षिण की तरफ हो, इससे कोई बहस नहीं रहती हम लोगों को। मगर आला हजरत फरमाते हैं कि जब से मैंने होश संभाला कभी भी मैंने अपना पाँव शिमाल की तरफ नहीं किया, क्योंकि गौसे आजम का मज़ारे मुबारक जानिब शिमाल में है, इसलिए न मैंने कभी शिमाल की तरफ पाँव कर किया, न मैंने कभी जानिब शिमाल में थूका, क्योंकि उसी तरफ शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मज़ार अक़दस है। कहिए सुभान अल्लाह। तेरा मर्तबा क्या समझ पाए कोई, लिया औलिया ने कदम गौसे आज़म। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। फरमाते आला हजरत 2 बजे तक चलना है। आला हजरत फरमाते हैं अभी अभी हमारे हाजी निज़ामुद्दीन साहब तशरीफ़ ला है, उमरा से बगदाद शरीफ भी तशरीफ़ ले गए थे। अल्लाह पाक ने इन्हें बहुत सआदत बख्शी है। खैर, आला हजरत फरमाते हैं कि जब मैं मक्के शरीफ से चला मदीने शरीफ के लिए, तो जिस ऊंट पर मुझे बैठाया गया, रास्ते में एक जगह मुझे ज़रूरत पड़ी, तो मैंने ऊंट वाले को कहा, आराबी को, देहाती को, कि ऐ शेख ज़रा सा ऊंट रोकिए, मुझे कुछ हाजत व ज़रूरत है, थोड़ा सा ऊंट रोकिए। शेख कहकर मैंने उसको पुकारा, तो ऊंट वाले ने ऊंट रोक दिया, मगर उसने कहा अशेख, मुझे शेख कहते हैं आप? अशेख शेख अब्दुल कादिर जिलानी। शेख तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, मुझे शेख कहते हैं आप? कितना होशमंद था वो ऊंट वाला भी, कहा मुझे शेख न कहिए, शेख तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। आला हजरत फरमाते हैं कि आज तक उस जुमले की लज्जत मैं अपने दिल में पाता हूँ। उस आराबी ने जो कहा शेख, मुझे शेख न कहिए, शेख शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आज तक उस आराबी के जुमले की लज्जत मैं अपने दिल में पाता हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, तमाम उलमा, तमाम मुहद्दिसीन, तमाम सालिहीन, जिनकी जिनकी किताबें पढ़िए, सबकी किताबों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मोहब्बत आपको नजर आएगी। सबका इश्क आप सबकी किताबों में गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क नजर आएगा। चूँकि दौलत वहीं से मिलती है, वलायत उन्हीं से बढ़ती है, नेमत ईमान उन्हीं के सदक़े में हमें मिलती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस बंदे को भी वलायत के मकाम पर फाइज करना चाहता है, उसके दिल में शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मोहब्बत ज़रूर पैदा कर देता है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, आला हज़रत लिखते हैं कि एक बार मैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर हाज़िरी के लिए गया। वहाँ पे अगर आप लोगों ने भी हाज़िरी दी हो तो कव्वाली चलती रहती है। कव्वाली सिलसिला चिश्तिया में कव्वाली राइज है, मगर बुजुर्गों के ज़माने में जो कव्वाली चलती थी वो मज़ामीर के बगैर होती थी, ढोल ताशे उसमें नहीं होते थे। मगर अब जो कव्वाली चलती है उसमें ढोल ताशे भी रहते हैं, गाना बजाना भी रहता है। इसलिए उस ज़माने की कव्वाली में कोई हर्ज नहीं था, मगर आज की जो कव्वाली है उसमें बहुत सारी शरई बेएहतियातियाँ पाई जाती हैं। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने उसको नाजायज़ कहा। मज़ामीर के साथ कव्वाली नाजायज़ है। खैर,
आला हजरत फरमाते हैं कि मैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पर हाजिरी की नीयत से गया, बाहर बड़ा शोर था, तो मेरे दिल में तशवीश हुई कि इस तरह तो मैं फातिहा पढ़ नहीं सकूंगा, इस तरह तो हुजूर कल्ब मैसर नहीं हो सकेगा। तो मैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की रूहानियत की तरफ मुतवज्जे हुआ और मैंने अंदर कदम रखा मज़ार शरीफ के। जैसे ही अंदर कदम रखा सारा शोर खत्म। मुझको हैरत हुई कि क्या कव्वालों ने कव्वाली गाना बंद कर दिया। तो फिर मैंने बाहर कदम रखा तो बाहर फिर वही कव्वाली का शोर, फिर मैंने अंदर कदम रखा फिर वही सन्नाटा। मैं समझ गया कि ये ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का तसर्रुफ है। कहिए सुभान अल्लाह। ये ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का तसर्रुफ है कि बाहर कव्वाली का शोर और चौखट के अंदर कदम रख रहा हूं तो बिल्कुल सन्नाटा। मैंने फातिहा पढ़ी, इसाले सवाब किया। फरमाते हैं कि मेरा मशरब ये है कि यकदर गिर व मुहकम गिर, एक चौखट पकड़ो और मजबूती से पकड़ो। मेरे दिल में ख्याल आया कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की रूह मुबारक मुतवज्जे है, इसलिए कुछ मदद मांगी जाए। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की रूह मुबारक से इस्तिमदाद किया जाए। मगर उस हालत में भी मेरी जुबान से ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का नाम नहीं निकला, बल्कि जुबान से निकला तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी का ही नाम जुबान से। सुभान अल्लाह। यकदर गिर व मुहकम गिर, एक चौखट पकड़ो और उसी को मजबूती से पकड़ेगा। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं गौसे आजम का तज़किरा आला हजरत की किताब में किस अंदाज में है, मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल रहा हूँ। दूसरे बुजुर्गों की किताबों में कैसा तज़किरा है वो जिक्र होगा तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। आला हजरत अल मलफूज में लिखते हैं कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक मुरीद ने ख्वाब में देखा कि दरबार सजा है और हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तख्त पे बैठे हैं और लोग अपनी अपनी हाजतें लिख कर बढ़ा रहे हैं और हजरत जुनैद बगदादी लोगों की दरखास्त लेकर बारगाह इलाही में पेश कर रहे हैं। समझ रहे? कहते हैं कि मैं ये मंजर देखता रहा। आखिर में हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि हाथे हाजत का, तुम्हारी भी कोई ज़रूरत हो तो बताओ, मैं वो भी ज़रूरत अल्लाह की बारगाह में पेश कर दूं। तो गौसे आज़म के मुरीद ने कहा अब शेखी अज़लू, अब शेखी अज़लू, क्या मेरे पीर को बरतरफ कर दिया गया है? क्या मेरे शेख को गौसियत के मकाम से हटा दिया गया है? तो हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया वलैयाज़िलूहु अबदा, अल्लाह की कसम उनको उनके मनसब से कभी नहीं हटाया जाएगा। सुभान अल्लाह। उनके मनसब से उनको कभी माज़ूल नहीं किया जाएगा। तो गौसे आज़म के मुरीद ने कहा कि तब मेरे लिए मेरे शेख ही काफ़ी है, मेरे लिए मेरे शेख ही काफ़ी है। सुभान अल्लाह। रात को फजर के वक्त उठे, फजर की नमाज पढ़ी और चले गौसे आज़म की खानकाह की तरफ, अपने मुर्शिद को देखने के लिए चले ताकि रात का ये ख्वाब सुनाए कि हुजूर रात में मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा। जैसे ही वो मुरीद गौसे आज़म की खानकाह में पहुँचे, गौसे आज़म ने फरमाया हाते हाजतक आरिज़ अल्लाह, तुम अपनी ज़रूरत पेश करो ताकि मैं तुम्हारी ज़रूरत अल्लाह की बारगाह में पेश कर दूँ।
کہیے سبحان اللہ. خواب کا ذکر ہوا نہیں اور غوث اعظم نے خواب کا منظر دیکھ لیا. فرمایا اپنی حاجت پیش کرو تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں. کہیے سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ یک در گیر و محکم گیر، ایک چوکھٹ پکڑو اور اسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو. اس لیے کتنے شاندار انداز میں اعلیٰ حضرت نے حضور غوث اعظم کا ذکر کیا ہے. تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. سبحان اللہ. رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. اور فرماتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. سبحان اللہ. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیوں، جیسے دنیا نبوت میں میرے پیغمبر کا کوئی ثانی نہیں، اسی طرح دنیا ولایت میں شیخ عبد القادر جیلانی کا کوئی ثانی نہیں. جیسے میرے پیغمبر انبیاء میں بے مثال ہے، اسی طرح غوث اعظم اولیاء میں بے مثال ہے. تو اللہ کا کروڑوں بار شکریہ ادا کیجئے کہ حضرت علامہ منظور احمد صاحب نے ہمارے دلوں کا رشتہ بریلی سے جوڑا. بریلی کے شاہ نے ہمارے دلوں کا رشتہ بغداد والے سے جوڑا، اور بغداد کے تاجدار نے ہمارے دلوں کا رشتہ گنبد خضرا کے تاجدار سے. سبحان اللہ. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. اس لیے جتنے بھائی یہاں تشریف فرمائے، ایسا نہ ہو کہ سال میں ایک بار 11ویں شریف آئے تو فاتحہ پڑھیے، فاتحہ پیش کیجئے. اللہ اگر توفیق دے تو ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو جو بھی حسب وسعت شیرینی بن سکے، کھانے پینے کی چیزیں بن سکے، ہر 11ویں تاریخ کو غوث اعظم کی بارگاہ میں نیاز محبت پیش کیجئے. اور اگر اللہ اور توفیق دے تو روزانہ چند آیتیں، چند سورتیں پڑھ کر غوث اعظم کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیجئے، نظر عقیدت پیش کیجئے. کیونکہ روزانہ اگر آپ کا ہدیہ پہنچے گا تو اس بارگاہ سے آپ کے دلوں کا رشتہ مضبوط ہوتا جائے گا. اس بارگاہ کا فیضان کرم آپ کے گھر پہ برسے گا، آپ کے باطن کو منور کرے گا، آپ کے ظاہر کو آراستہ کرے گا. اس لیے روزانہ بریانی کی ضرورت نہیں، یہ آدمی کے بس میں نہیں. روزانہ دیگ بنایا جائے، یہ آدمی کے بس میں نہیں. مگر 11 بار قل ہو اللہ احد پڑھ کے تو ہم روزانہ بھیج سکتے ہیں. روزانہ 11 بار قل ہو اللہ احد پڑھ کر بارگاہ غوث میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں. جب وہیں سے ولایت ملتی ہے تو اس بارگاہ سے ہمیں اپنے دلوں کا رشتہ اور تعلق مضبوط کرنا چاہیے، مضبوط رکھنا چاہیے. کیونکہ اللہ پاک نے انہیں وہ شان دی ہے کہ وہ پوری دنیا کو یوں دیکھتے ہیں جیسے کوئی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھا کرتا. سبحان اللہ. درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ میں قطب ہو گیا. سبحان اللہ. یہ تو ماں کے پیٹ سے قطب بن کر آئے تھے، ہے نا. ماں کے پیٹ میں ہے، رمضان ہوا، چاند میں اختلاف شروع ہوا. لوگوں نے کہا شرفا کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، سنا ہے وہ رمضان میں دودھ نہیں پیتے ہیں، چلو وہاں دیکھ لیا جائے. پی رہے ہیں.
جس کا مطلب رمضان نہیں شروع ہوا، نہیں پی رہے ہیں تو رمضان شروع ہو گیا۔ جا کے معلوم کیا تو غوث اعظم کی والدہ نے بتایا کہ کل سے دودھ نہیں پی رہے۔ تو یہ کسی عام آدمی کے بس کی چیز تو ہے نہیں کہ رمضان کب شروع ہوا، رمضان میں کب سے کب تک نہیں کھانا چاہیے، کب سے کب تک کھا سکتے ہیں۔ یہ شان اسی کو مل سکتی ہے جو ماں کے پیٹ سے ولایت کے مقام پر فائز ہو کر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ تو مادرزاد ولی تھے مگر تعلیم کا سبق دیا۔ درست العلم حتی صرت قطبا ونلت الفضل من مولا الموالی، میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ پاک نے مجھے قطب بنا دیا۔ وہ اپنے لیے نہیں فرما رہے ہیں، وہ ہم لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ میں مادرزاد ولی ہو کر جیلان سے چل کر بغداد آ کر 18 سال علم حاصل کر سکتا ہوں، تو میرے غلاموں کو بھی علم کی طرف توجہ کرنی چاہیے، میرے غلاموں کو بھی علم دین کی طرف قدم بڑھانا چاہیے۔ آخرت کی نعمتوں میں سے کوئی بھی نعمت ملتی ہے تو اس کے لیے علم دین یہ پہلا زینہ ہے۔ علم دین حاصل کیے بغیر نہ آدمی کا ظاہر بہتر ہوتا ہے نہ آدمی کا باطن بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ سید مشہور عالم مرحوم کے لیے یہ مجلس سجائی گئی، اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرما کر انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو پڑھنا ہو پڑھیے مگر اطمینان سے رہیے تو صحیح، آپ پریشان کیوں؟